عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں آپ تمام احباب کا دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت کیا کہ میں آپ سے گفتگو کر سکوں، آپ کے سامنے اپنی کچھ گزارشات رکھ سکوں۔ مجھے بہت قلیل وقت دیا گیا ہے، لہٰذا میری کوشش ہوگی کہ تیزی سے، اختصار سے جامع بات آپ تک پہنچا پاؤں۔ اپنا تعارف میں پہلے ہی بھیج چکا ہوں کہ میں نہ عالم ہوں، نہ فاضل، نہ کوئی مستند تحقیق نگار۔ اگر اردو میں کوئی لفظ ایسا ہے جو میرا تعارف آپ کو دے سکتا ہے تو وہ ہے لفظ طالب علم۔ میں طالب علم ہوں کتاب اللہ قرآن کا اور دین اللہ اسلام کا۔ اور جیسے جانتے ہیں آپ کہ ہر انسان کے کہے میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ علم میں بھی کم ہوں، اس لیے میری بات میں غلطی کا امکان بہت قوی ہے۔ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ میری بات کو اینالائز کریں اور دیکھیں کہ اگر وہ دین کے قریب ہے تو اسے لپک کر قبول کر لیں، اور اگر وہ دین سے دور ہے، کوئی لفظی موشگافی ہے، تو اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیجئے۔ میرا آج کا جو موضوع ہے، جس کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، وہ ہے سوشل میڈیا پر ایک عملی مسلمان کے آداب اظہار۔ اس موضوع پر جانے سے قبل میں اس کی موافقت میں 4 آیات سورہ رحمان کی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھیے، سب سے پہلے کہا گیا الرحمن۔ یہ محققین کے نزدیک متفق ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے چوٹی کا نام جو ہے وہ رحمان ہے، سب سے اونچی صفت۔ پھر کہا گیا علم القرآن۔ تو تمام علوم اللہ کے ہاں مندوب ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ نے ان کو حاصل کرنا ہے، لیکن چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن ہے۔ جیسے یہ کہا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پھر کہا گیا خلق الانسان۔ یوں تو تمام مخلوقات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کامل ہیں، بہترین ہیں، لیکن انسانوں کو احسن تقویم پر بنایا گیا اور اسے خلیفۃ الارض کی خلق پہنائی گئی، لہٰذا یہ سب سے چوٹی کی مخلوق ہے۔ تو دیکھیں، سب سے اونچی صفت الرحمن، سب سے اونچا علم علم القرآن، سب سے اونچی مخلوق خلق الانسان۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اس مخلوق کو سب سے اونچی صفت یا سب سے اونچی صلاحیت کیا دی گئی، تو وہ کہا گیا علمہ البیان۔ ہم نے اسے بیان کی صلاحیت دی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بیان کی صلاحیت کوئی معمولی نہیں ہے، یعنی یہ جو سوشل میڈیا پر ہم بیان کر رہے ہیں، اپنی باتوں کو اظہار کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ چوٹی کی صلاحیت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہم پر فرض ہے کہ ہم یہ بات جانیں کہ دین اس کے بارے میں کیا احکام دیتا ہے۔ آج کا موضوع اسی حوالے سے موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیں، ایک اور بات میں آپ سے کہتا جاؤں کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی لا الہ، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ کیا نہیں ماننا۔ پھر ہم کہتے ہیں الا اللہ، تو ہم وہ کہتے ہیں جو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیسے ماننا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے نا کیسے ماننا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کیا نہیں ماننا ہے، کیا ماننا ہے اور کیسے ماننا ہے، اسی 3 مراحل کے اندر آج کی گفتگو کو ہم نے منقسم کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر کیا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے کیا نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کیا نہیں کرنے میں، وہ یہ ہے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ یعنی یہ تو لازم ہے کہ آپ 100% جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس کی کوشش ہو، کم از کم فرائض کی پابندی ہو، اور پھر آپ بات کو لکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے اسٹیٹس پر تو تقویٰ کی آپ شاریں بہہ رہی ہوں، لیکن آپ کی زندگی عمل سے کوری ہو، آپ ساری دنیا جہاں کا درد بیان کر رہے ہوں، لیکن عملی زندگی میں آپ کوئی کام نہ کر رہے ہوں۔ اسی کے بارے میں سورہ صف میں یہ ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے۔ تو اس بارے میں اپنا نوٹ بنا لیجئے، اپنا ذہن بنا لیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعوت دین کے اندر ظاہر ہے ہم نے اچھائی سے بات کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ہمیں ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ کہیں ہماری غیرت دین تو قربان نہیں ہو رہی۔ یعنی آپ جب سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسے پیجز ملتے ہیں، ایسے گروپس ملتے ہیں جو ملحدین نے بنائے ہیں یا دشمنان اسلام نے بنائے ہیں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، ان کی کردار کشی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اللہ کی آیات کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، اور ہمارے کچھ دوست اچھے ذہن سے دعوت دین کی خاطر ان کے اندر جا بیٹھتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کچھ عرصے بعد وہ بھی اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، یا تو وہ اسے قبول کرنے لگتے ہیں یا اس کی جو خفت ہے وہ ان کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اگر دعوت دین دینی ہے، اکیلے میں بات کریں، اسکائپ پہ بلائیں، ان سے ملاقات کر کے بلائیں، ان کی محافل میں بیٹھنا خلاف قرآن ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں، سورہ نساء کی آیت کہ اللہ نے تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے
کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کیا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ اور باتیں نہ کرنے لگیں ان کے پاس مت بیٹھو. کچھ شک اگر تم ایسا نہ کرو گے تو ان کے جیسے ہو جاؤ گے. کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے. تو کتنی سخت تنبیہ ہے. تو ایسے گروپ سے اپنے آپ کو انسبسکرائب کیجئے پہلی فرصت میں. تیسری بات یہ کہ دعوت دین میں تذلیل نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے جعلی خداؤں کو بھی جو ہے نا گالی نہیں دینی. دیکھیں اس میں کہا جاتا ہے نا کہ خبردار تم لوگ انہیں برا بھلا نہ کہو جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا چھوڑ کر پکارتے ہیں، کہ اس طرح کی دشمنی میں یہ بغیر سمجھے اللہ کو برا کہنے لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت 108 آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو جب دیگر کے خداؤں کو، جعلی خداؤں کو آپ گالی نہیں دے سکتے تو ان کی دوسرے لوگوں کو، مخاطبین کے رہنماؤں کو آپ کیسے گالی دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں قادیانیوں سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو غلام احمد قادیانی کو ہم کاذب مانتے ہیں، لیکن اس کو گالی دینا، ٹھیک ہے، اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرتے چلے جانا، خرافات دینا، یہ مومن کا طریق نہیں ہے. تو اس سے اجتناب کیجیے. چوتھی بات یہ کہ ہمیں داروغہ نہیں بننا ہے، پولیس مین نہیں بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پر اللہ پاک نے کہہ دیا کہ آپ کا کام پیغام احسن طریق سے پہنچا دینا ہے، داروغہ بننا آپ کا کام نہیں ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہہ دی گئی تو کیا آپ داروغہ بنیں گے؟ میں داروغہ بنوں گا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں، ہماری بات ہی مانی جائے، میرے پاس حق ہے تو آپ لازمی مانیں. تو یہ بات غلط ہے، اس رویے کو بدلیں. پانچویں بات یہ کہ دین کی ترویج کے لیے جھوٹ کی بیساکھی نہیں استعمال کی جا سکتی. یہ عام بات ہے، آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ لوگوں نے فیک آئی ڈیز بنائی ہوئی ہے. یعنی پہلے تو یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ جو شہوت آمیز لوگ ہوتے تھے وہ فیک آئی ڈیز بنایا کرتے تھے، لیکن اب تو معاملہ یہ ہے کہ بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھی کر رکھے ہوئے افراد جو ہیں وہ پنکی اور پرنسس کے نام سے پپا کی لاڈلی بنے بیٹھے ہیں اس پر، اور اس پر جو ہے نا وہ دین کی ترویج کر رہے ہیں. ان سے پوچھو بھائی کیوں یہ کر رہے ہو تم؟ تو کہتے نہیں جی وہ دراصل جب ہم اپنی آئی ڈی سے لکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، لیکن کسی خاتون کی آئی ڈی سے لکھتے ہیں تو بڑے لائکس ملتے ہیں ہمیں. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ بھائی پھر ایک نیم بہرانہ تصویر بھی لگا لو تاکہ مزید لائک حاصل ہو سکے. کیا یہ بات درست ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے. تو جھوٹ کی بیساکھی استعمال نہیں کی جا سکتی، قطعاً نہیں کی جا سکتی. چھٹی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ لکھاریوں کی تحریر پر تعریف کے ڈونگرے نہ برسائیں. دیکھیں تعریف سننا سب کو اچھا لگتا ہے. مصور نے تصویر بنائی، آپ اس کی تعریف کریں گے، اچھا لگے گا. شاعری کی کسی شاعر نے، آپ نے اس کے شعر کی پہ واہ واہ کی، اسے اچھا لگے گا، اچھی بات ہے، آپ سرائیں. ٹھیک ہے، لکھاری کی بھی آپ تعریف کریں، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن تعریف کے ڈونگرے برسانا یعنی اس میں ایگزیجریشن کرنا، ٹھیک ہے، یہ بات بڑی غلط ہے. اس کو احادیث صحیحہ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اپنے بھائی کو ہلاک کر دینے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ اس کے نفس کو موٹا کر رہے ہیں کہ بھائی تم تو بڑے پاک باز ہو. یعنی مجھے کوئی کہنے لگے عظیم بھائی آپ تو اپنے نام کی طرح عظیم ہیں، عظیم الشان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بات غلط ہے. پوسٹ کی تعریف کیجئے لیکن اس طریقے کے رویے کو نہ اپنائیے. تو یہ وہ 6 چیزیں ہیں کہ جو ہم نے نہیں کرنی ہے. جب یہ جان لیا کیا نہیں کرنا تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. کرنے والے کام کون سے ہیں؟ تو جی کرنے والے کام جو اہم ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے، سب سے اہم کام مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اپنے دائرہ اختیار میں اہتمام کرے. دیکھیں اس کی ترغیب سورہ آل عمران میں 110 آیت میں موجود ہے کہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے. تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک پرائمری ڈیوٹی ہے ایک مومن کی. ٹھیک ہے، آج کل مذہبی حلقوں میں یہ جملہ بڑا عام ہے کہ بھائی دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں. تو میرے نزدیک تو معذرت کے ساتھ یہ خلاف قرآن ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی بات کو بیان کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا بھائی اگر کسی غلط عقیدے پہ ہے تو میں اس کی غلطی واضح کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. اس میں تہذیب سے، برداشت سے گفتگو ضرور کروں گا، لیکن مجھے آگے بڑھ کر بیان کرنا ہے بات کو. تو میں عقیدے کو چھیڑوں گا لیکن بری طریقے سے نہیں، کوئی تکفیری انداز کے اندر نہیں، اور اپنے عقیدے کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاؤں گا اگر کہ میرے پاس برتر دلیل آ جائے قرآن اور سنت سے. تو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیں. تو یہ پہلا کام ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر. دوسری بات یہ ہے کہ انکسار اور اخلاص سے اور سب سے زیادہ تفرقے سے اوپر اٹھ کے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہوئے دین کی دعوت کا اہتمام کرنا. دیکھیں سورہ الفصلت میں ارشاد ہے کہ اور اس شخص سے بات کا اچھا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے، عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں.
کتنی سادہ بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جو عمل کی طرف بلائے اور کہے کہ جی میں مسلمان ہوں، یہ اللہ کی طرف بلانے والا انسان ہے، یہ مسلمان کا رویہ. یہ نہیں کہ میں جماعت اہل سنہ کا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میں سلفی مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، نہیں میں اہل البیت کا مسلمان ہوں. یہ رویے اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے، آپ کی ایسوسیشن ہے کسی سے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ حق کے اوپر موجود ہیں، لیکن آپ سب کو اپنا بھائی سمجھیں، ٹھیک ہے، جو بھی کلمہ گو ہیں ان کے ساتھ ایک موافقت کا رویہ اختیار کریں. تو دوسری ذمہ داری دعوت دین کا اہتمام ہے، اپنے آپ کو تفرقے سے بالاتر کر کے. تیسرا کام اس وقت جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب کسی دو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو جائے، چپکلش ہو جائے، تو آپ کا رویہ ان دونوں میں موافقت کرانے والا ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہو کہ آپ چٹخارے لینے لگے. یعنی آپ میں سے اکثر جو کہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ لکھاریوں کی آپس میں جھگڑے کو چٹخارا بنا لینا، ٹھیک ہے، گروپس بنا لینا، ایک دوسرے کی تکفیر کرنا، مزے لینا کہ وہ انہوں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے. کیا یہ مسلمان کا رویہ ہے؟ یہ آپ اپنے لیے آگ جمع کر رہے ہیں. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ بھائی دو مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہے، تو آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ان میں صلح کروائیں، ان میں موافقت کروائیں، نہ کہ یہ کہ اس پر ہنسیں یا ان کے اندر آگ پر تیل چھڑکنے کا کام کریں. دیکھیں میں ایک آیت اس کی موافقت میں سورہ الحجرات کی 9ویں آیت پیش کیے جاتا ہوں کہ اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم سے دوبارہ طرف رجوع کر لے. پس جب وہ رجوع لائے تو دونوں فریق میں مساوات کے ساتھ صلح کرا دو. یعنی الٹیمیٹ مقصد جو ہے وہ صلح کرانا ہے، اور انصاف سے کام لو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو آپس میں دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو.